چلتے چلتے آپ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عورتوں سے نکاح حرام تھا۔ یہ فلسطین کی مشرکہ عورت تھی، ان قبیلوں میں شادی کر لی۔ اس نے آ کر کہا گھر گھر ہر شہر میں بال دیوتا کے مندر بنوا اور وہاں چڑھاوے چڑھنے چاہیے، جانوروں کی قربانیاں نیازیں پیش ہونے لگیں۔ بال دیوتا اس کو پوجتے تھے، تدون بالم و تذرون احسن الخالقین، اللہ کہتا جگہ جگہ اس کے مندر، پجاری بیٹھے ہوئے ہیں، پوجا ہو رہی ہے۔ بادشاہ بھی کافر ہو گیا، مشرک۔ اب الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ نے بتیرا سمجھایا، مگر کوئی نہیں مانا۔ بہت کہا کہ تیرے باپ دادے کا دین کیا تھا، تو اس عورت کی وجہ سے ساری ملک میں کفر پھیلا دی، کوئی نہیں مانا۔ آخر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی ایسی مدد فرما کہ ان کی اکڑی گردنیں جھک جائیں۔ اللہ نے کہا پھر نہ 2.5 سال بارش نہیں ہوگی، دریا بھی سوکھ جائیں گے، نالے سوکھ جائیں گے، کنوؤں کا پانی نہیں ہوگا، یہ پیاسے مریں گے اور پھر تیری محنت سماج کریں گے، میں اس طرح ان کی گردن جو ہے نا جھکوا دوں۔ ایسا ہی ہوا، بہت برا حال ہوا۔ اس بادشاہ نے پھر ایک وزیر اعظم سے کہا یار الیاس کو ڈھونڈو، کہیں ہم تو مارے گئے۔ وہ ڈھونڈنے نکلا، ادھر حضرت الیاس کو بھی حکم ہوا کہ چلے جاؤ اس کے سامنے۔ انہوں نے کہا بات کیا تو ظالم ہے، مجھے قتل کرنا۔ اللہ نے کہا کوئی نہیں، میں ساتھ ہوں، چلو۔ وہ وقت اب ختم ہو گیا۔ تو الیاس علیہ السلام آ رہے تھے، وزیر اعظم ملا، اس نے کہا الیاس یار ساری قوم مر گئی، چل بادشاہ ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈھونڈ رہا ہے، سارے اللہ کے پیغمبر قتل کر دیے اور میرے ساتھ بھی مخالفت کی، اب وہ تنگ ہوا تو مجھے ڈھونڈ رہا، چلو۔ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا بارش کی دعا کروں گا مگر یوں ہی نہیں ہوگی، اب مقابلہ ہوگا یہ بال دیوتا کے جو پجاری ہیں نا مندر کے، تیری ملکہ کے یہ مہنت ہے، یہ بھی میدان میں آئیں گے، میں بھی ہوں گا، مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلہ میں یہ دیکھا جائے گا کہ گوشت میں بھی کروں گا، جانور ذبح یہ بھی، غیب سے جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی وہ سچا ہوگا، دوسرے جھوٹے ہوں گے، جو جھوٹا نکلے اس کو قتل کرنا پڑے گا۔ اب کئی 100 پجاری تھا، بادشاہ انہیں لے کر نکلا، الیاس علیہ السلام نکلے، ایک پہاڑ تھا کوہ کرمل، اس پر سارا اسرائیل جمع ہوا، سارے ملک میں منادی، لوگ مقابلہ کے لیے آ گئے کہ یار دیکھیں کون سچا۔ تو جب مقابلہ کے لیے اکٹھے ہوئے تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان پجاریوں سے کہا کہ بھائی آدھا دن تم دعا کر لو اپنے دیوتا سے، زور لگا لو، اگر غیب سے دیوتا آگ ظاہر کر دے اور آپ کی قربانی کھا جائے تو آپ لوگ سچے۔ آدھا دن دعا ہوتی رہی، روتے رہے، چیختے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا یار دیوتا کہیں سفر میں نہ گیا ہوا، ذرا زور سے پکارو، کبھی ٹھٹھا کیا کہ سو نہ گیا، کچھ پلے نہیں، کرتے رہے۔ آدھا دن گزر گیا، پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ خشک گوشت کو آگ نہیں لگی ان سے، اب کوئی حوض بناؤ، اس میں ایندھن رکھو، اس پر گوشت رکھ دو اور ارد گرد پانی ڈال دو، وہ پانی میں ڈوب جائے۔ لوگ حیران کہ پانی میں ڈوبا ہو گوشت، اور آپ نے اللہ سے دعا کی، لوگوں کے دیکھتے ہی آگ ظاہر ہوئی، نہ پانی رہا نہ گوشت رہا، وہ لکڑیاں ختم، سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ سب نے کہا واقعی ہمارے باپ دادے ابراہیم اور اسحاق کا باپ ہی سچا خدا تھا، یہ جھوٹے دیوتا ہم کیوں ماننے لگے۔ اب حضرت الیاس نے کہا لے جاؤ ان مانتوں کو، ندی کے کنارے جا کر ایک ایک کی گردن کاٹی، مارے گئے۔ دعا آپ نے پھر کی تو بارش، اب بارش جل تھل ہو گیا، شہر تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ مگر جب یہ نامراد شہر میں پہنچا حاکم وقت اخی اب تو ملکہ ناراض، میں نہیں تجھ سے بات کروں، جس نے کہا کہ اس نے میرے سارے پجاری مروا دیے، تو نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ظالم پھر گیا، حکم دے دیا کہ الیاس کو گرفتار کر لو۔ اس نے کہا اس کا سر چاہیے مجھے، اس دنیا میں کیا کیا نہیں ہوا، بڑی ہوئی ظلمت۔ اب الیاس علیہ السلام سوئے پڑے تھے جب اللہ کا فرشتہ آیا کہ الیاس اٹھ، یہ کھانا ہے تیرے پاس گرم اور یہ پانی، یہ کھا لا اور پی لا، اب 40 دن جنگلوں اور بیابانوں میں تجھے کھانا نہیں ملے گا، بھاگ کر کوہ سینا پر چلا جا، پہاڑ کی غار میں چھپ جا۔ یہ ظالم آپ دن رات پھر وہ کھانا کھانے کے بعد دوڑتے رہے اس غار میں جو آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ تیرے سینکڑوں نبی مارے گئے، اب میں ایک بچا ہوں، میرے بھی پیچھے پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا فکر نہ کر، اس ظالم کا خون اور اس کی ملکہ کا خون آپ نے ان کو پہنچا دیا پھر کہ اس شہر کے چوک میں گرے گا اور یہاں کتے تمہارا خون چاٹیں گے۔ وہاں بعد میں پھر ایک قوم نے حملہ کیا، وہ بادشاہ قتل ہوا، وہ ملکہ قتل ہوئی، اور ٹھیک اسی چوک میں، اسی جگہ جہاں اللہ کے پیغمبر نے نشان دی کہ ان کے خون کو کتوں نے چاٹا،
تو حشر ایسا ان ظالموں کا ہوتا رہا، مگر آنکھیں بند ہوتی ہیں، سمجھتے کوئی نہیں، جب اللہ کی طرف سے کوڑا سر پر پڑتا پھر ہوش آتی، پھر وقت گزر گیا ہوتا۔ تو فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف ہم دھیان کریں، وہ اپنی دنیا کو دیکھ رہا، کانا سمیعم بصیرا، سنتا ہے، دیکھتا، سب کچھ اس کے علم میں ہے، جب مناسب موقع آیا خود ہی پکڑ لے، اور پکڑ ایسی ہوگی پھر نہیں جان بچے گی۔ آ رہا ربیع الاول، سیرت دی کتاباں زیادہ چھپی ہے، فوت تے ہو گیا سید ابو الحسن نذیر رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار رحمتاں اتنے خدا دیاں، بہت سرمایہ سی مسلمانوں دا۔ نبی الرحمت لکھ گیا، عربی چ نبی الرحمہ لکھی، اردو چ ترجمہ ہو گیا نبی رحمت، 700 صفحے دی جدید طریقے نال انہوں نے انہاں سارے سامنے رکھ کے جو حضور دا اصل نقشہ سی انہوں واضح کیتا۔ اس تو جڑے کتاباں پھر میں انہوں کہوں گا نبی رحمت دے نسخے لیاؤن، سارے لوگ انہوں حاصل کرنے کی کوشش کرن، اللہ دے رسول دا اصل چہرہ سامنے آوے، اور جڑا آپ دا مشن ہے وہ کوئی ساری ہمدردی پیدا ہو، جو پیغمبر نے کم کیتا سارے دلاں بھی کوئی دی رحمت اور ذرا پیدا ہو جائے، اللہ دی توفیق دے، ورنہ خالی کھولی گلاں نہ کچھ نہیں بننا، نہ اللہ دے رسول نے مننا۔ عیسیٰ علیہ السلام آندے قیامت دن بہت آن گیا ہے استاد مینوں کہنا میں کوئی نہیں جانتا تانوں، نہ تسی میرا کوئی حکم منیا نہ کوئی گل منی، کہا استاد سیدی نہیں ہونا، کچھ کام کیتے جے، اس تو کام کرو، اے سیدی و مولائی نے کچھ نہیں بننا۔ یہ جا فریب جڑا زنہار اللہ قوم نہ باشی کے فریبند، شاعر اللہ خبردار ہونا لوگاں چ نہ ہوئی جڑے دھوکھا دیندے یا خدا را بسجود دے اور نبی را بدرود دے، اللہ نو سجدہ کر کے متھا ٹیکتے لیں اینے نہ ہی بھول جائے کہ رسول نو درود ہی اللہم صلی علیہ کہنے والا تیرا منہ ہے گا، تو جدو نبی دی کوئی سنت نہیں منتا، کوئی حکم نہیں منتا، تینوں یہ داد دین دا کی حق ہے بلے 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 واہ بھائی یا رسول اللہ تسی کمال کیتی، یہ جی وہ کہے جڑا انہاں دے کمال نو مندا ہوئے، جو کم ہی نہیں تینوں چنگے لگتے تو تے چلدا نہیں۔ اللہ اکبر، اقبال غریب آندا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، سن لو درود شریف پڑھن والے میں تسی سارے، کہ جدوں میں مصطفیٰ دے نام تے درود پڑھنا، از خجالتا می گرد وجود، سر تو پیراں تک جسم شرم نہ پانی ہو جاندا، چوں نہ داری از محمد رنگو بو، ہاں از درود خود میارا نام او، جدوں تیرے کوئی خوب بو ہی نہیں نظر آتی جی حضور دی ہے، کیوں اپنے درود شریف نہ حضور دے پاک نام نو تو گندیاں کر رہا، گندیاں کرنا آکھیا کہ تیرے درود نہ فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، تو غلط کام کر رہے ہیں۔ از درود خود میارا نام او، کوئی حق نہیں تینوں کہ رسول اللہ دا نام تو اپنے درود ورد دے، پہلا اس سنت نہ محبت کر، اس طریقے آ جا، دیوانہ ہو جا، نماز دے اندر میدان جنگ چ نمازاں انہوں نے پڑھیاں، بیماریاں پڑھیاں، تو نمازاں نہ ہی نہیں، تو اللہ توفیق دے، جو کچھ ہویا اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں نے ہم توفیق دے کہ اپنا کام پورا کر سکن، وعدے نبھا سکن۔ چلو امتحان پھنس گیا، اللہ ان کی مدد کرے، سانوں بھی انہوں کی پوچھتے ہونا چاہیے، لتاں نہیں کھچنیاں چاہیے، چارہ کرنا چاہیے بھی تھوڑا بہت رستہ کوئی نکلیا، شاید کوئی دن اچھے آ جان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خلاصہ سنا دیئے کہ امام کی نچوڑ کر گئی، کڈا وڈا فراڈ ہوا ہے، فراڈ اجے نہیں مکلا، جی میں کو موجودہ صدر نو آگے تے مولانا مودودی ور گئی ہے، توبہ 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 لعنت ہے تواڈے تے، کتھے مولانا مودودی اور کتھے کوئی ظلم دی حد ہوندی ہے، دین دا بیڑا غرق کرنے تسی علی نہ لڑاتا اور رسول اللہ دی حدیثاں کر لیاں۔ اللہ اکبر۔ فتح الباری امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی خاتمۃ المحدثین 104 صفحہ، وقت صنف ابن ابی عاصم جزءا فی مناقب، یہ تو اندازہ کرو حکومتاں جڑیاں گھگل کنیاں ہو کے نہیں بہ رہیاں، پھر چپ کر کے کناں چیل پا کے اپنا انہاں دا کام جاری رہندا، انہاں دی ایجنسیاں ہوندیاں، یہ عالم خریدتے ہیں، یہ اخباراں والے خریدتے ہیں، اپنے پروپیگنڈے کراؤندے تواڈے سامنے ہی۔ کوئی ورلا ہوندا بیچارہ دانا جڑا آکڑیا رہندا، وہ اشتہار بند ہو جاندے، وہ زیادتیاں ہوندیاں، باقی تو لوگ بہ جاندے جدھر نوں ہوئے لے جاندی حکومت۔ تو امام لکھ دیا کہ ابن ابی عاصم نے جزءا فی مناقب ایک پورا رسالہ لکھیا معاویہ دی شانات، وکذالک ابو عمر غلام سالم، اور سالم دے غلام ابو عمر نے بھی اتنا کہ لکھیا، ابو بکر النقاش، اور ابو بکر نقاش نے بھی لکھا، یعنی مستقل کتاباں لکھ کے انہوں نے دے گیا کہ قیامت تک یہ بکدے رہن، حضرت علی دا پتہ ہی نہ لگے کہ وہ دین بچاؤ لی بیچارہ کھپ گیا بڈھا تے ممبراں تے رویا اسلام چلیا جے، یہ غلام بنا رہن گے، بیت المال کھا جان گے، ہویا بعد چو سارا اجے تک نہیں پہچان ہوئی، تعریفاں کری جاندے۔ تو فرماؤں دے باورد ابن الجوزی فی الموضوعات بعد الحدیث اللتی ذکروها، وہ جڑیاں انہوں نے لکھیاں سی تیناں نے، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات تے جڑی کتاب لکھی من کرت روایتاں انہاں کچھ دتیاں، ثم ساکان ساک ابن راہوے انہ قال لم یسفی فضائل معاویہ شیء،
اے گر دی گل پلے بن کلی کلی ہوں میں نہیں پوچھتے رہنا اے بلڈوزر پھیر دینا. پھر بعد امام ابن جوزی نے کچھ لکھ کے انہوں دا رد کر کے آخیا کہ امام اسحاق میں راہ ہوا جڑا بخاری اور مسلم اور دے پائے دا بندہ وہ ایک کہہ گیا کہ معاویہ دی شان ایک لفظ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ دے رسول کو کوئی لفظ ہے گیا سی اللہ دے رسول ہے کیا کہ ظالم بادشاہت کروں. فہذا النقطۃ التي في ذل البخاری عن التسریح بلفظ من کبا اعتماد علی قول شیخ وقصۃ النسائی فی ذلک مشہور. امام نسائی کا قصہ بھی اس بارے مشہور ہے. 6ویں کتاب جی اسی پڑھتے ہیں درساں نے امام نسائی دی. آدھے پتہ نہیں تمہیں کی ہوا کہ وہ شام گئے انہوں نے ویکھیا اجے پروپگنڈا انہوں کا باقی ہے. اینے 100 سال گزر گیا. بیچارہ نے خصائص علی لکھی ہن چھپ گئی. حضرت علی رضی اللہ دی شان دی حدیثاں کٹھیاں کیتیاں اتھے اعلان حق شروع کیتا مسجد درس دینا شروع کیتا علی نو پہچانو تے تنگ آ کے ایک دن تینوں معاویہ دی کوئی شان نہیں آؤندی. حضرت امام نسائی نے جرت نہ کیا تے جان دیتی. انہیں آخیا وہ برابر چھٹ جائے تو بڑی گل ہے شانہ لبدے پھر دے بیچارے دے خوشیے پھین تے پیٹ وہ پھاڑتا. امام نسائی شہید کر دے. انہیں شیخ الحدیثاں نے پوچھنا بھی 6واں امام مریا کتنا تسی حدیثاں سناؤندے پھر دے. امام نسائی ہے شان لبدے پھر راسم برات برابری وہ جان چھٹ جائے تھوڑی گل ہے. فضیلت تلاش دی وکن نہ ہو تمد آیدن اللہ قول شیخ اسحاق. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جڑی گل کہی معلوم ہوں انہوں نے اپنے استاد اسحاق میں راہ وائدہ جڑا قول سی کہ کوئی حدیث صحیح نہیں اتنے اعتماد کیتا. وکذالک فی قصۃ الحاکم واخرج ابن الجوزی ایضا من طریق عبداللہ بن احمد بن حنبل. اے سارے 100 سالہ میری گل کا نچوڑ لکھ لو. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھیا. تحفۃ العابدین امام عبد الرحمن المبارک پوری اہل حدیث نے لکھیا کہ ٹونک کیوں رچایا گیا. ابن جوزی آندے کہ امام محمد ابن حنبل دا بیٹا عبداللہ جڑا وہ روایت کردا سال تو ابھی معتقول فی علی امام معاویہ کہ میں اپنے باپ امام محمد ابن حنبل جیسے بندے نے پوچھیا 50,000 حدیث کا مجموعہ ایک کتاب تے لکھ گیا کہ علی اور معاویہ دے بارے تسی کی آندے. انہاں دا جنہ رولا پیا اسلام تے انیاں جنگاں ہوئیاں تے گاں فرقے بن گئے یہ کئی گل ہے دسو. ادرکا امام محمد ابن حنبل نے دیر تک سر چکایا خاموش رہے کیونکہ سوکھا کام سنی ٹولے دے دماغاں وار دیتا ہوا بھی معاویہ بڑی شایا اس سے بعد نہیں آؤں. حالانکہ ککھ نہیں اہل سنت نال دا تعلق. انہیں دین دی بربادی کی. رسول اللہ نے جو لے آندا سی وہ ستیہ ناس کر کے گیا اور وہ نتیجے نظر آ رہا ہے. پرویز مشرف آ رہا ہے دن پہ اداں دے جمنے لائن ہی ایسی چلاتی ہیں. تو امام نے فرمایا ثم قال بات کیا ساری زندگی کا نچوڑ امام دا علم ان علی کان کثیر الادھا کہ بیٹا گل چنگی طرح سمجھ لا علی دی دشمن ہو گئی بہت دنیا. ٹولے ٹولے وہ خلاف جنگے جمل جنگے سفین جنگے نال انہوں جینا جڑا نہیں دتا انہوں نے ففتش داؤ لہو عیبن تے دشمناں نے بڑا زور لایا بھی علی دا کوئی عیب لبھی اینوں بدنام کر لی کوئی گل ساڈے ہاتھ بھی آ جائے تے اسی آکھیا علی بھی چدن فلامی علی پتر علی دے دشمناں نوں دا کوئی عیب نہیں لبا. فآمدوا الی رجل قد حاربوا فاتروا کہ آدم منہ لعلی انہاں پھر جنگ دا نقشہ بدلتا کہ علی دا تے عیب نہیں لبا. ہن او بندہ جڑا او دے نال لڑدا رہیا نا جن نے او دے نال جنگاں کیتیاں اینوں اینا اچھاڑو تے دی شان تے اینا مبالغہ کرو تے گل اینی بدھاؤ کہ لوگ سمجھن بھی علی تے معاویہ دے پاسنگ ہی ہے ایک کوئی گل ہے یار او ہویا کہ او ہویا. کیا دم مکاری دے طور فرار دے طور تے کوشش کی کہ علی نوں گراؤن دا طریقہ بھی اینوں چک دیتا. فاشار بہذا الی مختلقوہ لمعاویہ من الفضائل مما لا اصل له. تو امام احمد نے گل کہی بھی انہوں نے چکن لی پھر کی کیتا ایسے فضائل معاویہ دے کڑے ایسیاں شاناں کریاں لا اصل له جنہاں دی بالکل دین کوئی اصلیت نہیں ککھ بھی نہیں انہاں دا دین ذکر مگر پھیلاتا رسالے چھپ دے ہر سال دینا ہوندا رجب دا پھر وہ مجیب الرحمان انقلابی سپاہی صحابہ ایک مضمون لکھ کے دیتا نوائے وقت چھپا سارے دین دا سام معاویہ ہی ہے. ایسا مسلمانوں نے دھوکا ہوا علی بیچارے نوں پیچھے چڑھ دیتا. علی دی گل کرنا جڑا وہ بدنامی ہو گئی کہ علی اور ثانویہ کر رہی. وقد ورد فی فضائل معاویہ احادیث کثیرہ آدھے معاویہ دی شان تے حدیثاں کوئی ایک کدی نہیں بہت دی انہوں نے کالے کرتے ورک پیسہ بہت کھادا ہضم کر لی بے شمار حدیثاں بنائی. لیکن لیسا فیہا ما صح من طریق سناد مگر اللہ دا شکر ہے بے حدیث سے عالم لگے رہے مگر
ویسے جھوٹھی گل اسلام 'چ نہیں وڑن دینی، انہاں پرکھ چھڈیا، ایک شے بھی انہاں بہتیاں حدیثاں 'چ ایسی نہیں نکلی جڑی سند دے لحاظ نہ صحیح، نہ وہ راوی ٹھیک نہ، بالکل جھوٹ۔ اے سمجھو ایک ایسی گور دی گل تمہیں سمجھا رہا کہ جتھے سنو مولوی نے اتوں پکڑ لیا کہ بندے دا پتر بن، ممبروں اتر تے کٹ کتاباں وکھا انہاں دے راوی، کوئی نہ سچا ہے گا خدا دا نام منو۔ جڑا ممبر اللہ دے رسول دا سی اتنے بہ کے تسی دین دے مخالفاں دے آواز شروع کرتے اے اللہ نے دسیا کہ عوام جاہل اور ماں بے ایمان۔ ایڈا نمونہ ہوں تہاڈے سامنے رکھنا کہ کس طرح اس چھاپے دے زمانے دین بدلیا جا رہا، اور ایک دو صدیاں بعد موہراں لگ جانیاں بھی دین ہے۔ اے مینوں کتاب بھیجی، کتاب میں ہور منگوائی وچ تحفے دے طور پہ اے ویکھ لو کڈا سوہنا ٹائٹل، اہل حدیث اور تطہیر تاریخ دا مشن۔ سمجھ آئی کہ ادا یار اس چھاپے خانے دے زمانے سے ادا لکھ کے لوگ دین بدلن دے، وہ تو زمانہ ہی ایسا سی بے اتنا چھاپا بھی نہیں سی، اس تو دین ادا بدلیا جاتا۔ کفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کس پالیا سی؟ تمہیں سارا نہیں پتا ابو طالب نے پالیا، مسلمان دے بچے بچے پتا رہن دے اس گل ابو طالب کلمہ پڑھیا یا نہیں، مگر یہ بھی کوئی شک ہے کہ رسول اللہ دا وہ کفیل سی، انہوں بھی مشکوک کر دیں دین دے ڈاکواں نے اور انہوں بھیج دیا مفت، اور بڑا لکھا کہ اللہ جزائے خیر دے تے آ کرے یوں کرے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم شعبہ تاریخ جامعہ پنجاب لاہور، وہ بھی شروع مضمون ہے آندہ میں تحریک اسلامی پاکستان کے کارکنوں اور خصوصاً اس کے سربراہ پروفیسر عثمان خالد یورش کا صمیم قلب سے ممنون ہوں کہ انہوں نے تاریخ اسلامی سے کذب بیانی اور گندگی دور کرنے میں ہمارے ساتھ مکمل تعاون فرمایا۔ وہ جو حق سی وہ گندگی بن گیا، آندہ میں شکریہ ادا کردا تہ دل تو کہ تاریخ نو صاف کیتا، پاک کیتا، جڑا جھوٹ تریا ہوندا سی، یعنی حق جھوٹ بن چلیا دے اور جھوٹ جڑا دین بن چلیا۔ کتاباں خوش ہو کے اور لیبل لایا کہ صحابہ کرام دی عزت جیسی رکھی، لوکوں دی شیعہ دے داچ آئے جے تسی فریب کھدا، ابو طالب نے کوئی نہیں پالیا، کوئی نہیں رکھیا، کوئی نہیں، علی دا پیو جو ہے معاویہ دا پیو ہوندا پھر انہوں بنا لینا، پاویں جھوٹا بھی ہوندا نا، نام بھی انہیں پالیا ہوندا، کتاباں لکھ لینیاں کہ ابو طالب بھی پالیا، کیونکہ بدقسمتی علی دا باپ اور علی انہاں دی نظراں چ خبیثاں دی مجروح ہو چکا۔ 132 سالہ حکومت جڑی بنو امیہ دی انہیں تواڈے سارے دے دماغ خراب کر دیتے، وہ حدیثاں کریاں گئیاں، ممبر ورتے گئے، علی دے لعنت بھیجی گئی، معاویہ کاتب وحی ہو گیا، مانا دا ماموں ہو گیا، اس تو 1400 سال ہو گیا اس پر پگنڈے۔ تسی سارے جڑے معاویہ دے نام تے جو زہر تواڈے حلق سے اتار دے ہضم بدنی، کفیل محمد، تایا ابو طاہر زبیر بن عبد المطلب یا چچا ابو طالب عبد المناف بن عبد المطلب، تحریر غلام نبی مسلم ایم اے محمد شریف عطیہ من جامع حاجی محمد علی لاہور۔ اللہ اللہ اللہ، اور شروع جڑا نا تاریخ دا استاد یونیورسٹی اور ایک مسجد جمعہ بھی پڑھاؤں ناندا ہے، اے بھی بالکل جھوٹ دنیا بول دی ہے کہ علی نے مرب نو قتل کیتا، اے لگا جے دین بدل، سب دنیا جان دی کہ خیبر فتح نہیں سی ہوندا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن اعلان فرمایا کہ صبح میں جھنڈا ایسے شخص نو دوں گا جڑا اللہ رسول نہ محبت رکھدا تے اللہ رسول وہ نہ محبت رکھ دے، اللہ وہ ہاتھ فتح دے گا۔ یہ بخاری سی، یہ مسلم سی، دنیا دی ہر کتاب سی، یہ مٹ گیا۔ یہ تاریخ لگے جے پاک کرنا کہ کوئی علی نے نہیں ماریا مرحبا، یہ محمد بن مسلمہ نے ماریا۔ حیرانی ہوندی میں کہا سچ کیا اللہ دے رسول نے، تسی قدم قدم وہ کام کرو گے جڑے یہودیاں اور عیسائیاں نے کیتے سی، ادھاں ہی دین نو ملیا میٹ کرو گے۔ پالن والا ابو طالب دی جائے تایا بن گیا، محمد بن مسلمہ قاتل بن گیا مرد دا، علی دا بھی کھاتا ختم تو دے پیو دا بھی ختم، ہاں۔ اور جنہاں کتاباں دے حوالے دیتے ہیں، حیران ہے میں بے کہ دراو رست دزدے کہ کف چراغ دار، ایسے ڈاکو دلیر کہ ہاتھ چراغ رکھ انیرا کر کے نہیں، ہاتھ چراغ، یعنی کتاباں دے نام لے رہا ہے کہ اور مطمئن ہے کہ لوگوں نے کڑیاں پڑھنی۔ اس پاروں بندے و خدا دے میرا فرض بندا کہ میں علی رضی اللہ عنہ دا دفاع کراں، اور اتنے اگر کوئی کہندا شیعہ تو میں عصری صاحب دا پڑھوں گا کہ اگر حسن اور علی دی فضیلت بیان کرنا شیعہ دا کام ہے تو اسی سارے شیعہ، اے تواڈے شہر دا وڈا عالم انہیں آخیا جے شیعت ہے یہ اسی چھڑ دینی ہے کہ علی اور حسین دی فضیلت نہ بیان کرو۔ کمال گل ہے کہ نیک گل نوں بدنام کر لی کہہ دے شیعہ کہ خبیث ہو، حسن حسین اور علی تواڈے نہیں، کفیل امام ایک حوالہ نہیں سچا، بالکل جھوٹا۔ اللہ گواہ اس میں مر جانا کہ اس ظالم سے کیوں نہیں آسمان گریا، زمین نے انہوں کیوں نہیں نکلیا کہ خبیثہ ایڈا جھوٹ بولنا حرام دادا،
بے ایمانہ نام مرادہ تیرے تے لعنت ہے خدا دی کہ تو کہہ رہا بے ابن اسیر نے لکھیا، ابن کثیر نے لکھیا، فلاں نے لکھیا، ابن عبدالبر کہ قاتل جناب امام بخاری، امام سہیلی، ابن کثیر، ابن عبدالبر، ابن اسیر اس پر گواہ ہے کہ غزوہ خیبر میں مرب کو سیدنا محمد بن مسلمان انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ چلو میں غلطی مان لینا کہ قاتل بھی مسلمان نہیں مسلمان، لیکن ہماری نصابی کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مرب کا قاتل بتایا گیا۔ وہ تاریخی ہور کی کرنا پڑوسیاں کتاباں وہ قاتل علی ہویا انہوں تو لکھنا سی نا، تسی خبیث جم پہ کہ اس تاریخ نو بدلو۔ یعنی 1400 سال ہو گیا ہن معاویہ دی نسل دا راج نہیں ایسے اجے جادو اینا ہے کہ تسی وہ دی خاطر دین بدل رہے تے جدوں حکومت سی وہ ادوں کی ہویا ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا اللہ نے تو نے ان فرعونیوں کو اتنے مال و دولت دے دیے کہ یہ زمین میں فساد کرے، تیرے بندوں کو تنگ کرے، کیا یہ ہو رہا؟ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرا ایک بندہ اس کے ساتھ کچھ دن پھرو تمہیں پتہ چلے کہ یہاں وہ کچھ ہو رہا نا وہ دیکھنے میں کچھ اور ہے، اندر اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ اب انہوں نے کیا عجیب کام دیکھے کہ جنہوں نے بغیر معاوضہ لیے مفت کشتی میں سوار کرائے، انہوں نے نیکی کی، ان کی کشتی توڑ دی۔ اب انہوں نے کہا یار عجیب آدمی ہے تو، انہوں نے نیکی کی ہے تو انہوں نے غریبوں کی کشتی توڑ دی۔ جس بستی میں گئے وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، کھانا ہی دیا۔ ان کی ایک دیوار گر رہی تھی، یہ مفت میں بنانے لگ گئے تو کہنے لگے کہ انہوں نے نامکلوں نے تو کھانا تک نہیں دیا، کہنے کے باوجود آپ مفت میں ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، مزدوری لے لیتے۔ اور لڑکا بھی قتل کر دیا جس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ہے قرآن بتاتا ہے نا کتنے پریشان۔ آخر میں کہا کہ یار اگر اب میں صبر نہ کر سکا تیسری بار کے بعد تو مجھے چھٹی کر دیں۔ وہ تو جب انہوں نے راز کھولے کہ نیکوں کو جو تکلیفیں پہنچی جیسے وہ کشتی والوں کو تھی، انہوں کا سلوک تو نیک تھا، اس میں ان کا بھلا ہو رہا تھا، وقتی طور پر برائی تھی، ظالم بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا بیگار کے لیے، اگر وہ کشتی صحیح سلامت پہنچ جاتی چھین کر لے جاتا، ان بیچاروں کا گزارا ہی یہی تھا، تو کوئی نہیں پھٹا ٹھیک کر لیں گے مگر کشتی بچ جائے گی۔ دیوار والوں کا کہا کہ ان حرامیوں کی خاطر نہیں کیا، نیک آدمی تھا، اس کے بچے دو یتیم رہ گئے، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، گر جاتی یہ ظالم جو تھے اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ اللہ کو ان کے باپ کا خیال تھا کہ وہ نیک تھا، اس کے بچوں کو یہ خزانہ، اس لیے میں اس کام میں لگ گیا۔ جب سب باتیں سمجھائیں تو پھر پتہ چلا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں انسانی عقل کوئی فیصلے نہیں کر سکتی۔ ہم کوتا نظر ہیں، تھوڑی دور تک دیکھتے ہیں، اللہ کے سامنے عرش عظیم سے تحت سرا ہے، ازل سے ابد تک ہے، وہ جانتا ہے اس جہان کی مسئلے۔ بس یہ ایمان اور یقین ہے جو مدد کرتا، ورنہ کوئی چارہ نہیں۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد سے، اپنے اولاد سے، سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار، ایمان کی دلیل اور حجت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس لیے آپ اتنے اختلافات کے باوجود ایک ہیں، ایک رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کی بات سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، ایک کہتا مجھے شاید سے یہ سمجھ آتی ہے، دوسرا کہتا یہ آتی ہے، دونوں کوشش تو یہی کر رہے ہیں نا کہ آقا کا فرمان کیا ہے، جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کو سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا پاؤں دھوئے جائیں، وہ بیچارہ خام خواہ یہ تکلیف نہیں کرتا، اس کو سمجھ یہی آتی ہے کہ قرآن دھونے کا کہتا۔ آپ لوگوں کو اگر سمجھ آتی ہے کہ پاؤں کے مسح کا کہتا ہے، آپ بھی قرآن سے لیتے ہیں، آپ کے پاس بھی نیک لوگوں کی دلیلیں، ان کی پاس بھی دلیلیں، حوصلے بڑے کریں، دل کھلے کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت ہونے کے لحاظ سے ایک ہو کر رہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کے جھگڑے جوین میں پڑھ کر دشمنوں کو موقع دیں کہ وہ ہمیں تباہ برباد کر دیں۔ ایک ہو جائیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش کا۔ اب شیعت اور سنیت کا وقت نہیں ہے، آپ اکٹھے ہوں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام زمانہ تھا بنو عباس کا، ظالم حکمران تھے، غیر شرعی حکومت تھی، مگر امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر دشمن غیر مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کر دیں تو کیا ہم ان حکمرانوں کی خاطر جہاد کریں، دشمنوں سے لڑیں؟ امام نے فرمایا نہیں، ان حکمرانوں کی خاطر جنگ نہیں کرنا، بیضۃ الاسلام کا دفاع کرنا کہ اسلام کا ملک بچ جائے، کیونکہ فإن فی دروس الاسلام
دوسرا دین محمد۔ اگر اسلام کا نام مٹ گیا تو شیعت کہاں رہے گی؟ شیعت سنیت کو روتے ہو، پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں۔ اب گھونسلوں کی باتیں کرنے کی نہیں گنجائش کہ اہل حدیث بچ جائیں دیوبندی، اسلام بچاؤ۔ پھر بے شک تم شیعہ رہو، دوسرے سنیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والے آپ کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں، عرب سے بھی زیادہ۔ کس چیز نے آپ کو اکٹھا کر رکھا؟ درخت میں کتنی چیزیں ہیں، تنا ہے، پھر شاخیں ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، مگر اصل میں ایک جڑ ہے جس سے وہ سارے وابستہ جڑے۔ اسی طرح ہر کثرت جو ہے زندہ، ہر کثرت سے بندے وحدت ہے۔ جس کثرت کو بھی آپ دیکھیں گے کسی ایک شے سے جا کر جڑے گی، پھر وہ زندہ ہے۔ اگر اس سے وہ کٹ جائے تو اس کی موت ہو جائے گی۔ جڑ سے دوسرے حصے جدا ہو جائیں، ان کی موت ہے۔ ایک وقت قیامی موت سے ڈرتا نہیں، پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے، مرنے سے پہلے مدینہ حاضری دے لوں، پھر کوئی بات نہیں، مر تو یقین جانے اگر کلمہ گو کو یہ شوق نہیں، اس کے دل میں یہ تڑپ نہیں، تو ایمان دعوے خالی ہے، بالکل نعروں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، یہ دین کی جان، ایمان، رمز قرآن، روح ایمان، جان دی۔ کہتے ہیں اگر تم پوچھتے ہو کہ قرآن میں کیا، دین کی جان کیا، ایمان کا راز کیا، رمز قرآن، روح ایمان، جان دی، ہست حب رحمت اللہ عالم۔ بس اتنا تو نقطہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت۔ تو اللہ کے رسول کی محبت کی بنا پر آپ حضرات سنیں، میرے ذہن میں اس وقت ایک بات کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی عالم آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ عالم حیران ہوا، اس نے کہا مسیح علیہ السلام یہ آپ نے کیا بات کی، کس طرح وہ ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائے گا پھر دوبارہ جنم لے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں تجھے بڑا عالم سمجھ رہا تھا، مگر یار تو راز کو نہیں پا سکا۔ ایک زندگی ہے جو ہمیں اپنے جسمانی باپ سے ملی، جن کو ہم ماں باپ، ایک تو ماں کے پیٹ میں زندگی ان کی برکت سے ملی۔ اسی لیے قرآن اللہ کے بعد سب سے زیادہ جن کا احسان ماننے کی ہدایت کر رہا ہے بالوالدین احسان، کہ اس دنیا میں تیرے آنے کا جو لوگ واسطہ بنے، جن کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، تیرے ماں اور باپ۔ اللہ نے اپنے بعد حق بیان کیا، انشکر لی والدین، مگر اس سے آگے کی بات ہے کہ ایک پیدائش نبی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تک آدمی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سورہ احزاب دیکھ لیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ بیٹھے، آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب میں اللہ کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، ایک مائیں وہ ہیں جو ہمارے گھروں میں ہیں یا زندہ ہیں، فوت ہو گئی۔ ایک فرمایا جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں، یہ امت کی مائیں ہیں۔ حضور باپ ہیں تو مائیں ہیں نا، اسی لیے صحابہ کرام نے اپنے مصحف میں لکھا وَهُوَ أَبُوُ کہ پیغمبر تمہارا باپ ہے اور یہ حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو وہ ایک نیا جنم ہے۔ اس لیے آپ سارے جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کے بال جو ماں کے پیٹ سے ساتھ آتے ہیں وہ مونڈے جاتے ہیں، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں۔ یہی حالت ہے اسلام قبول کرنے کے وقت۔ میں عام تقریر کی بجائے آپ لوگوں کے سامنے دین کی روح بیان کر رہا ہوں کہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے وہاں بھی حکم ہے کہ وہ غسل کرے، کفر کے زمانے کے بال جو ہے نا وہ دور کرے اور اپنے آپ کو خوشبو لگائے، اس کا نیا جنم ہے کہ اب تو وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اب رسول کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تجھے نئی زندگی ملی۔ قرآن مجید کہتا آوا من کان میتن فاحییناہ، کہ لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان کو زندہ کرتے، چلتے پھرتے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ سب مرے ہوئے جن میں ایمان نہیں، آسمان پر اٹھتے پھریں، زمین آسمان کے خزانے قبضے میں لے لیں، آوا من کان مرے ہوئے، یہ ایمان کی روشنی میں مردہ، فاحییناہ وہ زندہ ہوتے ہیں جن کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام صحیح معنوں میں ہمارے حقیقی والد ہیں اور اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات ہماری مائیں۔ اب جو باپ سے زندگی ملتی ہے اس کا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ قبر تک ہے، موت آ گئی وہ زندگی ختم ہو گئی جو ہمارے جسمانی باپ نے کی، مگر جو زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ ختم نہیں ہوتی، اس کے تو اصل پھل کا وقت اس وقت آتا۔ یہ فانی زندگی باپ والی ختم، حقیقی اور روحانی باپ والی زندگی ساتھ۔
قبر میں جاتے ہیں سوال ہی ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور جو تجھ میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کا ساتھ تو اس وقت ظاہر ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی نبی علیہ السلام سے ہمیں ملی تھی اب جی رفیق تو یہ ہے، یہاں بھی معاشر کے میدان میں بھی اور قیامت کے دن سے بھول گئے ولو شئنا لرفعناہ بہا، کتاب تے اس قابل سی بے جے اتنے عمل کر دے تے چاہتے کہ اسی آسمان دی بلندیاں تے جائیے، اللہ تعالیٰ انہوں عرش تک پہنچا دیندا، بڑی ترقی ملتی دنیا چ اگلے جہان سی، لیکن اخلد الارض، مگر بد نصیب قوم جڑی سی بجائے تان اڑن دے زمین انہوں چکے رہے، تھلے نک کر لیا، سنگ دے رہے سے دنیا نے مادی نفع۔ ہوں بھی کی ہے اس تعلیم نے یار ترقی ہوں ہے، کارخانے کام کرنے کے ساری دنیا اسے مگر پئی ہے، یہ بالکل جانوروں کی طرح کے پٹھے تمہیں ملنے چاہیے کھان پین، انسان ہے نہیں تو کوئی آلہ دور نہیں جڑا آسمان اڑے تو خدا نال پیار کرے تے عرش ملا تک پہنچے، وہ حصہ ہی کوئی نہیں، صرف حیوانی جسم جڑا بھی کھانا پینا چاہتا جمع کرنا سارے علم یہ گرد گھوم دے۔ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، کئی پروفیسر بیٹھے، یاد رکھو ہے مولانا مودودی صاحب نے جڑا خطبہ دیتا سی اسلامیہ کا، انہوں نے کہا سلاٹر ہاؤس یہ بچڑ خانے ہیں اور بچوں کو ذبح کر کے سرٹیفکیٹ بھی یہ دیں بے اسی اپنی طرف تسلی کر لی تو کافر ہو چکا، تینوں اسی مار کے کڈیا تو بچ گیا تو قسمت نہ بچ گیا۔ کیڑا علم ہے جڑا دین پیدا کردا، کوئی تقوی پیدا کردا، کوئی خدا کچھ بھی نہیں۔ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری علم نباتات، انہوں نے باٹنی پڑھاؤ تے زراعت پڑھاؤ تے موسیقی پڑھاؤ تے مصوری سکھاؤ، ڈرائنگ، ہاں محکوم اور غلام قوم اور یہ تربیت رہ گی۔ اسکول کالج کھول لو جنہوں نے اس چکر پار دیو، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی ہو صورت گری ہو علم تبادلہ، اتنے میوزک دے بھی لگتے سمجھو پیریڈ استاد ہے، موسیقی سکھاؤں ہے، کوئی ڈرائنگ سکھاؤں دیا، تصویراں بناؤنی، یعنی انسان بناؤن والا پہلو ہی ختم کر۔ اللہ فرمایا کتاب تے ایسی دتی سی اگر پڑھنا چاہتے تو میں لرفعناہ بہا، انہاں آیاتاں نال بہت اچا لے جاندا، اس دنیا کی عزت ہوندی اگے بھی عزت پاؤندے، لیکن اخلد الارض، مگر بد نصیب قوم دا کی ہے زمین ول چک گئی، تھلے نو تس دتی سوراں نوں کہ اے وچ گھس جانا، وتبع ہوا تے من مانے کما مگر لگ پیا، نفس دی خواہشاں مگر لگ پیا، عیاشی بدماشی، ڈانس ہو رہا، لڑکیاں ننگیاں نچ رہی، کوئی سٹیج تے اٹھ کے جفیاں پا رہا ہے، کوئی شراباں پی رہا ہے، وچے مجسٹریٹ بیٹھے، وچ ڈیس بیٹھے، سارا اخباراں چاہتا پھڑے جاندے، یہ علم ہے؟ یعنی ایک لفظ نے ایڈا بگاڑ دیتا، جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے، اور سب دنیا نے بیوقوف بنایا، یار علم پھیلاؤ، علم ہے ایک اور زہر ہے جڑا بوتلاں بھر کے تسی علم دے نام تے پھیلا رہے جے، علم نہ دی کوئی شے نہیں۔ اس جنون سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، جو یہ کہتا تھا خیرت سے کہ بہانے نہ تلاش، علم دا کم تسی جنون پیدا کرنا، پہلا عقل دینا، عقل جدوں مطمئن ہو جاندی کہ رسول سچا، پھر اگے ڈور سی جنون دے ہاتھ کہ ہن سارے مسئلے مسائل چھڈ، نہ کوئی سوال تے نہ جواب، رسول کیا چپ کر کے کام کر۔ اللہ اس تعلیم نے کیتا کی ہے، 200 سال انگریز نے ایسا کلاڑا جڑ تے ماریا بے انہوں نے جے عیسائی بنائیے سارا کریے، یار ناراض ہو جاندے، دیکھیا انہوں نے 1857 کہ جے پادری انہوں نے عیسائی بناؤن دی کوشش کرتے، پہلا یہی سی کہ انگریزی حکومت بنی، مجسٹریٹ نال ہونا، پادری نال ہونا، پولیس کا دستہ ہونا، زبردستی لوگوں کٹھیاں کر کے انہوں نے عیسائی مذہبی تلقین کری، یہ یو پی اور بہار ہوندا رہا، جدوں بغاوت ہو گئی لوگوں نے مرن من تے لک بن لیا، ملکہ وکٹوریا نے اعلان کیتا کہ مذہب دخل نہ دیو، وہ رنگ بدل لیا کہ ہن بجائے دے تسی سکول اور کالج کھول دو۔ داد اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سید نے کیا، ہوتا نہ یوں وہ قتل سے بچوں کے بدنام، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ آندا فرعون کالج کھول دینا مصر سے، بچے مارن دی کیڑی لوڑ، مصریاں دی اولاد آپے وہ مذہب تے آ جانے سی، جو چاہتا سی وہی بن جانے سی۔ اس تو کافر کر لیے نظام تعلیم کر دیتا، اور انہوں آخیا گھر گھر سکول کالج کھول دو، لڑکیاں دے مدرسے کھول دو، خوش ہو گئی دنیا، اور نال قرآن غریب تے حدیث دے کی طرح پیچھے تر پہ کہ علم حاصل کرو، علم علم یہ علم تے اللہ تعالیٰ دفتر بھی کتاباں دے ہونا کرو، وہی دے خلاف ہے، من بعد ما جاءک من العلم، اللہ نے ہر علم کیا دی نالج، ہر علم دی گل نہیں کہ جڑا علم تیرے کو اللہ دی طرفوں آیا، صرف علم ہوا، باقی کوئی علم نہیں۔ یہ تسی جو سیکھنا اس حد تک ٹھیک ہے، اس علم صرف ایک حصہ کام دا، وہ لیے مدرسے کالج رہنے چاہیے، باقی ختم کرنا چاہیے۔ فن
کہ ڈاکٹری دا چیر پاٹ سیکھنی جے کوئی ہور مشیناں بناؤنی، یہ فن ہے، علم نہیں یہ کاروبار، یہ بالکل اچھی گل ہے۔ جنی محنت کسی نے کی تسی گاں ہور نہیں سیکھو۔ فن جڑا علم نہ کہ خدا ہے یا نہیں ہے، کی کم کرنا تو کی نہیں، حلال و حرام مرن تو یہ جڑا علم ہے یہ کوئی چل یہاں دے بس کی گل نہیں۔ یہ فلسفے اور دانش بارے اس بارے انیاں تو پیارے انہوں نے پیارا لگتا سی کیویں خدا دے نیک بندے دا جب پڑھیا توحید دا کوئی مزہ چکے، علاج لبے پھر دے نفسیاتی ڈاکٹر کس کو علاج جدھر مرضی نہ سو کسی سکھ نہیں، سکھ اللہ دے دروازے تے بہ جانا جو تو کر رہا ٹھیک۔ آخر لوگوں نے میدان کربلا ویکھیا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسوہ حسین علیہ السلام لکھ دے کہ جدوں امام علیہ السلام دے سامنے سارے منظر آئے، امام پہلا ہی جان دینا کہ امتحان تو بچ جانا، مگر کس طرح اپنے کے قریبی دوست نو مردیاں ویکھیا، بعد اولاد نو ویکھیا، ایڈے ایڈے جوان پتر تے پرا سارے گئے، مگر سجدہ کر جا کے خیمے دے پیچھے سجدے لگ پیندا رضم بک رہا کہ اللہ جو تو فیصلہ کر رہا میں خوش ہوں۔ یہ ایمان جڑا توحید تو بغیر کیویں مل سکتا؟ جڑے سمجھے خدا نے کدی دنیا بناتی پتہ نہیں کتنے سو گیا انہوں نے کی لبنا، جڑے سمجھے ہن بھی وہ قبضے باغ ڈور خود چلا رہا اور ایک پتا بھی وہ حکم تو بغیر نہیں ہلتا، تو اس تو زیادہ دانار کون ہے جتنے تسی اعتراض کرنا؟ تسی اپنی بے سمجھی پروں کیا نہیں ہونا چاہیے، تہاڈی حماقت تسی تھوڑی جی دور تک ویکھ رہے ہو، سارے جہان نو ویکھدا کہ کی ہونا مناسب ہے یا نہیں ہونا۔ رموز مملکت خیش خسرواں دان بادشاہ خود جانتا کہ دنیا کیویں چلانی ہے، چپ کر کے من ان تے انہوں رحیم من، وہ ظالم ہے وہ کوئی کام اٹکیا بھی تین تنگ کیتیاں بغیر وہ کام نہیں ہوندا، فائدہ وہ تیرا۔ تو فرمایا وہ لوگ جڑے سی اینی تکلیفاں دے باوجود جنہ تسی عطا تے خوش ہوندے جے نا یہ تو بلا تے زیادہ خوش ہوندے۔ تو خدا دا نیک بندہ آندا منو عطاؤ جے راز کھل جائے تے تو کہیں بھی جڑا نہیں نہ وہ دیندا وہ دین نالوں زیادہ پیارا، تو منگیا سی بھی رزق دے نہیں دیتا تو خوش ہو جا کہ وہ نہ دینا دین نالوں چنگا، دین کھڑا کی ہوندا کدا میں بگڑ جاتا اور کتنی بدماشیاں کرتا کوئی نہیں جان، اللہ بہتر جان تے ہونا وہی ہے جڑا اللہ نے کرنا۔ سلیمان علیہ السلام دا لوگ لکھ دیں جا رہے سی اپنی سلطنت دے ایڈے مالک جنات متعب پرندے سر تے سایا کر، ایک لکڑہارے نو ویکھیا بڑھا آیا بیچارہ برا ہاتھ لکڑیاں کٹے، فرمایا بابا ایس عمر؟ انہیں آخیا کوئی گزارا نہیں، آپ نے اپنا ایک موتی جڑا سی وہ حوالے کیتا جوہر کیا لے جا کام تیرا ساری عمر ہوگا، وہ ہاتھ لے کے تو رہ جاتا۔ ایک چیل نے ویکھیا وہ چیل اڑتی سی، انہیں آخیا گوشت کی بوٹی ہے چپٹا ماریا اس موتی نو لے گئی۔ پھر ایک نے آپ نے ویکھیا تو ادا ہی کرتا، آپ نے فرمایا بابا وہ کی بنیا؟ انہیں آخیا وہ دل لے گئی۔ آپ نے پھر ایک موتی کٹ کے دیتا، انہیں پلے بن لیا کہ اج ہاتھ سے نہیں پگڑی چ پگڑی چ بھی چمکتا سی، یہ نے چھپٹا ماریا نال ہی پگڑی لے گئی نال ہی موتی لے گئی۔ پھر پوچھا تو آپ نے تیسری بار آخیا بابا سلیمان نے بہت چاہیا بچری قسمت بدل دے مگر خدا نے نہیں چاہیا، اللہ دا حکم غالب ہے، سلیمان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس تو جو اللہ نو من بوے یدبر الامر من السماء الی الارض، آسماناں تو زمین تے ہر جگہ وہ اپنا حکم چل رہا، بیوقوف ہے معاذ اللہ، نادان ظالم ہے۔ یہ یقین حاصل ہو جائے دنیا دی کوئی شے بندے نو پریشان کر سکے، وہ سکھ جڑا وہ بھی دکھ پیارا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایک حدیث پاک دی کہ سب تو زیادہ مصیبت انبیاء تے آئیں، انہوں تو بعد نیک لوگوں تے آئیں، اس تو کوئی نہ تے یہی دلیل بناوے جے نیک ہوں تے جیاں تنگیں وہ بے دین نے سمجھ دے کہ نیک بھی نہ پریشان ہوئے میرے نہ کی ہو رہا خوش ہو جائے۔ پھر میں اے ہو جائے دکھ آئے مگر انہوں جو ہر آدمی اس بلا تے عطا تو بھی زیادہ خوش ہے۔ سامعین کرام خطبہ تھوڑے سامنے دیندیا ہوا میں جرم دے کے احساس دے تھلے بالکل دبیا شرمسار ہاں کہ کس منہ نہ میں خطبہ دے رہا۔ تسی اخباراں دے اندر پڑھیا سنیا کہ ایک نوجوان بچی نے اپنا ایک 5 سال دا 4 سال دا بچی اور بچہ انہوں نے نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، پیار کیتا، دستے ہتھاں دیتے اور جا کے ریلوے پاٹ کے بہ گئی، اور جس وقت گڈی آئی تو انہوں بچے کو لے کے چھڑانگ لگا تے بچ میں نہ فیس دے سکی نہ کوئی کھان کا انتظام ہو سکیا۔ تو اس موقع سے محسوس ہویا کہ اسی سارے قتل دے مجرم ہیں، یہ نہیں کہ اتنے حادثہ ہو گیا تو مر گئی، سارا جہان خاص کر کے پاکستان امت مسلمہ اور لاہور قتل دے مجرم۔ جویں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ لکھا کہ کسی علاقے جی کوئی غریب اگر بھوک نہ مر گیا اسلامی عدالت نوں چاہیے کہ اس علاقے دے لوگوں تے دیت عائد کر کے وصول کر کے انہوں کو خون بہا کے اس مرن والے دے وارثاں دے۔
ایڈا بڑا ظلم کہ لوگ کھاندے پیندے رہے اور ایک آدمی دی خبر ہی نہ رہ سکے، جس ماں نے ایڈے ایڈے بچے نہلا تلا کے کپڑے پہنا کے اپنی طرف سارا پیار کر کے موٹے نال لے کے چھال مارتی، وہ دل نہیں پوچھ سکتے نا بھی ہوگا چری کنی ٹنگ سی۔ ہوں وزیر اعظم دا اتنے جانا، 2 لاکھ دینا، وعدہ کرنا بے دی بہنوں دی شادی کر، سب ٹھیک ہے، اللہ جزا دے، مگر جرم کڈا بڑا کہ اللہ رب العالمین اگر خود چاہتا تو ساری دنیا نو برابر نہیں سی کر سکتا، کوئی عاجز ہے سب نو مالدار بنا دینا، مگر اللہ رب العالمین نے تفاوت رکھیا، فرق رکھیا، کسی نو زیادہ دیتا، کسی نو تھوڑا دیتا۔ ایک میدان جڑا سی نا مزمار ریس کورس گراؤنڈ بناتا دوڑ لی کہ جنہاں نو دیتا ہے انہاں نو ویکھاں کہ یہ ذریعے استحصال کر دے، اس دولت دے سارے نہ ہور لٹ دے، غریباں دا خون نچوڑ دے، یا ایثار کر کہ جو انہاں دے کول ہے وہ دے کے دنیا نو مینوں خوش کر دے۔ یہ لیے اللہ پاک نے ایک موقع بنایا، ورنہ اللہ پاک خود ہی سارا نکو جا دے سکتا ہے، ساری انہوں کہڑی ضرورت سے بھی حکم دیندار نہیں زکات دیو صدقے دیو، نہیں، جنہاں نو دتا ہے انہاں دا امتحان ہویا، میں تسی میری رضا دی خاطر مینوں خوش کر لئی دوسرے نو دے دیو گے تو ایک دا کئی گناہ تانوں لوٹاؤں گا، اتنا جڑا تواڈے اندازے چ بھی تے جے تسی یہ دی بجائے اس دولت نو ذریعہ بنا لیا بے ساڈے کوئی خون نچوڑن دی سرنجاں ہے انہاں دا دوجا بھی کھچ لئی، کتے تسی یہ نام جڑا سی جوا رکھ لیا، کتے سود رکھ لیا، لٹ لیا غریباں نو تے تسی اپنے لیے دوزخ دا سامان کیتا۔ میں زیادہ دولت تانوں اس تو دی کتنے حضرت عمر بن دینار ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں اللہ دا درویش بندہ کہ روزہ رکھنا تو شام نو افطار کرنوں کچھ نہ، میں اور تسی کھاندے پینے، اچھے کپڑے ہیں، کوٹھیاں ہیں، فروٹ ہے، کھانے ہیں، سکے ٹکڑے پانی پھین کے تو نمک نہ کھانا تے پھر رونا تو خدا کو معافی منگنی کہ اللہ خنی کنے کہ تیرے بندے جڑے یہ بھی نہیں کھا سکتے تے میرے سر حصہ میں انہوں نے دے نہیں سکے، میرا حق سی انہوں کی خبر رہتا میں نہیں لے سکیا، حالانکہ کی ہے آپ تے نمک نہ بیچارہ سکے ٹکڑے کھا رہا، مگر احساس ذمہ داری دا پھر رب نو جا کے جواب نہیں دینا کہ دنیا مردی رہی تے تسی آرام نہ بنگلے بیٹھے رہے۔ ایک قرآن مجید جو جڑا میں سورہ ہے سمجھو شعراء چ پڑھیا، قوم عاد کا ذکر یمن دے اندر جنوبی عرب سے قوم آئی تو بڑی انہوں نے ترقی کی، اللہ قرآن چاہتا سورہ فجر اللتی لم یخلق مثلھا فی البلاد، یہو جی قوم کسی علاقے پیدا ہی نہیں ہوئی، ایڈے ایڈے قد رہ گیا انہوں دی عمارتاں اینے باغات، یہ علاقہ نہ لہوندا اور اج عرب الخالی کوئی نشان نہیں، کھنڈر بھی نہیں لبنا، بلکہ عرب دا ایسا کہ وہ اندر کوئی داخل ہو گیا لبنا ہی نہیں، ریت تھلے ہی لے جاندی انہوں، بڑی بڑی کوششاں آئیاں بے لوہے دیا تاراں نال بن کے نا لوہا اتاریا کہ ویکھیے دی تے لوہا گل گیا اور مڑ کے وہ شے نہیں لبی، تھلے ہی لے جاندی، ایسا علاقہ خدا نے کرتا نشان مٹاتے آخیا تے رہا کی پھر قوم عاد اینی ترقی سی انہوں دی تے بیماری یہ ہوئی تے تھان تھان پھوڑے نکلا، یہ پھوڑے ہے ایک پاسے اسی وینے بھی نال ہی کئی منزلہ محل ہے، سونے دیا ٹوٹیاں لگیاں، اتنے باتھ روم بھی جڑے نا اور طہارت خانے وہ بھی فلاش لگے ہوئے، اور دوجے پاسے لوگ جڑے نا سڑکاں تے سسک سے مر گئے، کوئی پاڑے نہ مر رہا ٹھٹر کے لواں لگ کے مر رہا، کسی کوئی بچیاں لے کے جڑا اپنا بیچارہ ریلا ہٹھا آؤں یہ تسی ترقی نہ کہو تے خوش نہ ہوئے بڑی یہ لوگ اینا کچھ بنا لیا، یہ پھوڑے کو کہ جسم تے پھوڑے نظر آؤں دے، یہ ساریاں عمارتاں اور بلڈنگاں جنہاں دا اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم نو کہا کہ تسی بڑے اپنی مدنی ترقی تے خوش تھے، تسی بنگلے بنا لے، قلعے بنا لے، یادگاراں بنا لیاں، تانوں شرم نہیں آؤندی تبنونا بکل رین آیات تابسون، جتھے کچی جگہ ویندے جے اتھے ہی کوئی بنگلہ بنا کر دے جے تے وکھاؤں دے جے میرے کو اینی دولت ہے میں نے اے نہ فرمایا، وہ یہ تج تہاڈی خوبی منی جائے جے سارے اسی طرح ہی ہوں، سارے کو بنگلے ہو جان پھر کرو ترقی، تے جے ایک پاسے ہر اچھی جگہ تے تسی یادگاراں قائم کر رہے جے وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یہو جیاں بلڈنگاں اور محل بناؤندے جے کہ جویں سدا اتھے ہی بہرنا، تانوں مرنا یاد ہی نہیں، اس تو بعد بھی ایک دنیا آ رہی ہے، وہ لیے کبھی نہیں سوچتے، تہاڈا سارا نٹنا بھجنا اور دوڑ دو بیسے لیے کہ اتنے بنگلے اور کوٹھیاں بنا لو، یہ بیماری قوم عاد دی، یہ بیماری ہے، چڑھتے اور لیندے دنیا جلے ایک پاس یہ ہوئی ہے بہت دولت، بینکاں جینا سرمایہ پتہ ہی نہیں لگتا بھی یہ کنی کے دی خود جانتا ہی نہیں میری کنی کی دولت، دوجے کر کے خدا پکھی مر، اس تو کئی لوگ جنہوں نے اسلام کی ہے تے سوشلزم تے سیکولرزم کی ہے، یار درخت اپنے پھل تو پہچانا جاتا، اے پھل دیتا تھی دنیا نے، اس ترقی دے نتیجے نکلے کہ ماں اپنا بچے لے کے بیچارے بڑا سوار کے ریلا ہٹاؤں دی،
جاؤ زمانے جدو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہا سی کہ دریائے فرات دے کنارے اگر کوئی جانور بھی بھکھا مر گیا نا میں وہی روٹی کا بندوبست نہ کر رہا تو میں سمجھنا کہ قیامت دن میں مردماں دے پٹیرے کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ مینوں کھڑا کر لوں گا کہ عمر حکومت کیوں سنبھالی سی جے تو لوگاں دے جانوراں دی خدمت نہیں انسان نہیں جانور کتے کتا آوندا کتے بکری دا لیلا ہوں پھر میں وہ بھی مر گیا نا بھکھا تے مینوں وہ دے بارے جی پوچھو اس تو اسلام اور تمہیں یہ بے دینی دا فرق نظر نہیں آتا کہ اسلام دا خلیفہ اینا فکر مند ہے بھی کتا بھی بھکھا نہیں مرنا چاہیے تے اینے بے فکر ہے پیش کرو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اتنا خرچ ہو گیا تمہارے سامنے سب کچھ آ رہا ہے پچھلے آندہ ہی نہیں ہر ایک کا یہ حال ہے کہ انہیں ارباں روپیہ ڈیکوریشن سے لگ گیا نویں سرے تو میں اتنے بہنا بنگلے بدماشی دی کوئی حد کیفا یحیی الارض بعد موتہا زمین مر گئی ہوئی ہوندی ہے وہ کوئی زندگی نہیں نظر آتی مگر جدو بارش برستی ہے جنگلاں بیابانہ جی سبزہ اگاؤں پھل پھلواڑیاں کھل جاندیاں اور ایسے ایسے پھل کہ سوسن دے پھل دے بارے سلیمان علیہ السلام دی سلطنت دا حوالہ دے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کام اعتقادو تے ایمان دے کمزورو کیوں تسی آندے جے خدا ساری خبر نہیں رہو گا جنگل دی ایک بوٹی ہے 2-4 دن تو بعد یہ سک جانی ہے لوگوں نے انہوں آگ پھوک دینا یہ سوسن اللہ نے وہ پھل دیتا بے سلیمان علیہ السلام ساری حکومت خرچ کر دے نا یہ زیادہ بات نہیں تیار کرتے ہاں وہ سڑ جانا جنہوں نے تے رب نے انہوں ایسے نہیں بنایا اللہ نے یہاں دی فکر ہے ہو جائے انہوں لباس پہنا رہا تے انسان دی فکر نہیں پر آج چڑیاں ایک پیسے دیاں 2 بازار چیکنی اس یہی قیمت سی اللہ نے انہوں دی فکر ہے سویرے بھکھیاں نکلدیاں شام نو رج کے اور تہاڈا نہ فکر کروں گا ایڈے قیمتی انساناں دا ایمان کمزور ہے یقین کوئی نہیں ورنہ ہر جاندار دا رزق اللہ اپنے ذمے لئی بیٹھے تو اللہ نے یہ مثال جڑی دیتی ہے اتھے مثال مردے زندہ کرن دی گل نہیں جڑے عام طور تے قرآن چاہتا کہ قیامت نو اٹھنے اتھے اللہ نے اس زندگی دی مثال دیتی کہ جیویں بارش برسن تو بعد مری زمین زندہ ہو جاتی سبزہ لے لہا اٹھتا پھل کھڑ جاندے ہیں پرندے چاہ چہون لگ پیندے ان ذالک لمحی الموتى رسول اللہ آئے زمین ایسے طرح کوئی انسانیت نہیں سی نظر آتی کوئی بندے بن گئے فرمایا اس طرح اللہ مردے زندہ کر دیندا رسولاں دے ذریعے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور جو چاہے کر سکتا اے مکے دے زمانے دی گل ہے تے بعد لوگاں نے ویکھ لیا کہ جدو اللہ دے رسول اس زمین تو رخصت ہوئے تے مری زمین جڑی سی زندہ ہو چکی وہ چند گنت پھول سی اور حال ہو گیا چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور سا گل تھا مدینے حضور بہندے ممبر سے ارد گرد ہزاروں دیوانہ خطبہ ہو رہا بالکل اس طرح جی سراں سے پرندے بیٹھے نہ چون نہ چرا سب دی نظر آپ دے چہرے چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا گل تھا جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا اور حضور فرماؤندے سی جو میرے زمانے تورا حال ہے پچھوں نہیں رہنا دنیا دی محبت پہ کہ تسی بھی ادھا ہی مر مر کے جانا جی دوسری امتاں ادھا ہی ہوگی پورے سالاں دی سب کچھ تماشا دنیا نے ویکھ لیا ملک فتح ہو گیا خزانے ہاتھ آ گئے مگر وہ دین دی داری جڑی سے فرق آ گیا بڑی تبدیلی ہو گئی تو اللہ نے اس موقع تے فرمایا بارش دی مثال سمجھو رسول جدوں آندا میہ وردا رحمت دا سڑیاں زمیناں جڑیاں نا وہ جیندیاں ہو جاندیاں لہلہا اٹھدیاں قرآن پاک تے علاوہ رسول اللہ نے اپنی بڑیاں مثالاں دتیاں پہ میرے احسان نو پہچانو حضور نے فرمایا خواب تے اللہ دے فرشتے میرے کو آئے انہوں نے آکھیا کوئی مثال بیان کرو کہنے لگے مثال یہ ہے ایک آدمی نے بڑا محل بنایا اس محل کے اندر دعوت کا انتظام کیتا ایک بندے نو بلاؤن واسطے بھیجتا بھی سد لیا آواز دے کے آؤ جڑے اس دعوت شریک ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے اس دائی دی گل من لی سدن والے دا حکم من لیا محل پہنچ گئے انہوں نے وہ دعوت کھا لی جنہوں نہ منیا اور رہ گئے حضور علیہ السلام نے خواب پوچھا اللہ دے فرشتے مثال کی ہے انہوں نے کہا محل اللہ دا جنت ہے تے دعوت اتنے دیا نعمتاں تے بلاؤن والا تو جس عقل مند نے تیری من لی اس دعوت شریک ہو گیا جڑے رہ گئے بدنصیب انہوں نے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا اور محروم رہ گئے نہ اتنے کچھ لبا نہ گوہ لبا اگ جا بالن بنے سرن بلڑی رہ گئے یا حسرت علی ما فرطت فی جنبی میں جو کچھ اللہ دے بارے کوتاہی کر آیا ہائے 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 کہوں گا اور کچھ ہی نہیں لبوں گا اللہ اپنے انہیں غضب اور جلال چاہوں گا ہر شخص کام رہا ہوگا بس کون اللہ تعالیٰ نہ گل کر سکتا
اس مخلوق خدا پہلا آدم علیہ السلام کو جاؤ تو بھا پیا، آدم کہیں گے توبہ توبہ توبہ، میری اج مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا سکا۔ نوح علیہ السلام کو جان گے، ابراہیم علیہ السلام کو مشہور حدیث سارے پیغمبر لنگ جان گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی خود کو چلے جاؤ، جے حق خاص شفاعت کبرا، جہدے حق سے لکھا جا چکا ہے کہ اللہ دے دربار سفارش صرف وہ کر سکے، اور کسی دی مجال نہیں۔ اسے آ جان گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤ گے، پہ سارے کو پھیرائیں اللہ دے رسول، سب نے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اللہ دے اس غضب اور جلال دے ہوں ساری مجال ہے، اتنے جا کے کوئی عرض کریے تو آپ فرماؤ گے انا اللہ انا اللہ، بھائی یہ سفارش واسطے میں ہی ہاں میں ہی ہاں۔ ساتھ مولوی صاحب آتے جے حق خاص شفاعت کبرا، وہ وڈی سفارش جہدے حق سے لکھی گئی ہے وہ کون ہے؟ وہ تہاڈا رسول اور نبی ہے۔ تسی صرف گلاں سنیاں، انگوٹھے چملے ختم کھا لیا، مڑ کے رسول دعائیاں دیندا رہا کہ نواز کری آؤ 5 وقت، کوئی نہیں ہلیا۔ کل شیعہ دا مجمع تھی، سناؤ امام حسین ہوندے دے، امام حسین تے شمر دا خنجر چلنا یاد ہے جڑا حسین نے اللہ نو سجدہ کیتا سی آخری وقت، وہ بھول گیا۔ کرنا کرونا کوئی نہیں، بس رو پٹ کے اپنے علوم سیدھے کرو۔ تے ختم رسول اتفاقی اور نال جہدے بارے پوری امت دا اتفاق ہے، جڑے باہر ہوئے جویں کڈ کے مکھی دودھ چ پراں سر دیتی جاندی، وہ کافر قرار دیتے گئے۔ کنے آندے جی قادیانی نمازاں پڑھدے، کل ڈرائیور بھی لاہور ہے، وہ بڑے وعدے سچے میں لعنت پہ جانا تے وہ کافر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ دی شان کا انکار کر دیا کہ ختم رسول اتفاقی، رسولوں تے حضور نے سیل لاتی ہے کہ ہن نبی رسول کوئی نہیں ہونا، میرے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ نبی کوئی کمی چھٹ گیا۔ جے حق خاص شفاعت کبرا، ختم رسول اتفاقی، مور نبوت نال منقش، عظمت صفت اخلاقی۔ اے قرآن اور حدیث یہ کہ کہہ تری جاندی ہے حدیث، مور نبوت نال منقش، جہدے کندھیاں تے رب نے مور لاتی، بے دنیا بھی نشانی دے دیاں بیا رسول دے میرا۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے مجوسی سی، مڑ کے عیسائی بنے، دنیا دے کڑے بڑے بڑے پادریاں کو رہے، کوئی نیک نکلے کوئی ٹھگ بھی نکلے، بے لوگوں نے تلقین کرنی صدقہ خیرات کرو، مٹکے آپ پڑھی جانے، جنازہ پڑھنے عیسائی آئے بڑا نیک ہے وری، انہوں نے مٹکے ننگے کرتے، بے ویکھ لو فراڈ، وہ تو دنیا کماؤں لوگ لعنت بھیج کے پتھر مار کے چلے گئے، بھئی یارے نے تو بڑا دھوکھا کیتا۔ بڑے ویکھے انہوں نے نیک، آخری نیک نے آکھیا سلمان میں گل گیا بجھ، تو جس نور دی تلاش نہ نور سارے کو کوئی نہیں رہا، اسی آپ اندھیرے چاں، عیسیٰ علیہ السلام دا دین گم ہو چکا، تیری قسمت چنگی ہو، ایک کھجوراں والا شہر ہے، اتھے ایک شخص آ رہا جہدے کندھیاں تے مورے نبوت ہے، اور انہیں صدقہ نہیں کھانا، ہدیہ اور جڑا تحفہ انہوں قبول کروں گا۔ اے 3 نشانیاں ہی جے تو اتھے پہنچ گیا تے کام لینا بن، مور نبوت نال منقش۔ ہاں مولوی صاحب فرماتا جہدے کندھیاں تے مور نقش کرتی رب نے، پیا ویکھ لا میرا رسول ہے آخری۔ سلمان بیچارے چلے مگر وہ قافلے والے بے ایمان نکلے، انہوں نے آ کے حضرت سلمان نو غلام بنا کے بھیج دیتا، حالانکہ آزاد آدمی سی، مدینے نو آ رہے سی، دھوکھا کر لیا، کہنے گے سارا غلام ہے، مل بیچ لیا، بیچارے غلام ہو گئے۔ مڑ کے اس خیبر دے یہودی نے اپنے ایک دوست نو مدینے دیتا، مدینہ شریف جدو پہنچے کھجوراں نظر آ گئیاں، سلمان نے آکھا یار جو بھی مرضی ہے میں غلام ہو کے تکے کھاتا پھرتا، مگر شہر چ لب گیا، شہر وہی ہے جتنے اس پیغمبر خدا نے ہونا۔ رسول کریم بھی بعد چ آ گئے، حضرت سلمان فارسی اسے اپنے باغ چ مالک دا کم کر رہے سی، تے کسی نے جا کے دسیا بھی یارو مسلمان جنوں اڈیکتے سی، روز مسلمان جا کے باہر کھلو جاندے سی، اڈیکتے رہنا حضور دا
سستے لب دے میں وہ جہاں انسان کوئی لب رہا کہ لکھاں جو ایک رب ہے یار جہد انسانیت ہوے ساری دنیا دے لالچ وہ قدماں ڈھیر کرتے جان تے سر تے تلواراں رکھتیاں جان تے وہ کبے جڑا حق ہوے اداں دا بندہ لب جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے میرے فرمایا اج دے میرے خطبے دا تعلق صرف ہو دینا وہ جریج دا قصہ اسی عیسائیاں دے نام سنتے ہیں جارج یہ جارج جریج ہی ہے عربی زبان سے جریج پڑھیا جاتا جریج عیسیٰ علیہ السلام تو بعد انہاں دی امت ایک تاجر آدمی سی جڑا کاروبار کرتا سی وپار کرتا سی کاروبار کدی نفع ہو جانا کدی گھاٹا ہو جانا زمانہ ایسا سی بے ظالم بادشاہ نے لوگوں دا جینا حرام کر دیتا سی نیک لوگ تنگ ہو گئے سی اس تو وہ زمانے دے عالماں نے پھر رہبانیت نے ابتدا ہوا یہ ہوئی سوچیا بھی ہن بستیاں چ رہ کے دین نہیں بچنا جنگلاں اور پہاڑاں نوں چلے چلو اتنے چھپ کے بات کریے ترہب دا زمانہ آ گیا رسول کریم علیہ السلام نے ساڈے بارے جی دسیا پتہ نہیں وہ وقت نیڑے آਉਂدا جاندا کہ سب تو بہتر مال آدمی دا بکریاں ہوگا جنہوں لے کے پہاڑاں دی کاٹیاں چرا دو تو چارو گا اتنے دودھ پی چھڑو گا جنگل دی بوٹیاں کھاؤ اپنے ایمان دی حفاظت کرو بالکل لوگ دینداراں دا جینا حرام کر دیں تنگ ہو جائے گی زمین تو جریب نے بھی سوچا کہ میں تجارت کرنا کدی نفع کدی گھاٹا یہ کوئی شان نہیں چلو بہت سارے لوگ درویش بن گئے مینوں بھی چاہیے بے آبادی تو باہر ایک بعد کھانا بنا کے نہ سوما انہوں کہا جاتا وہ وڑ جاواں تے اللہ دی بات کر اور انہیں جڑا طوفان بدتمیزی آیا انہیں بہا کے لے جاتا بچنا کوئی انہوں نے آبادیوں باہر انہیں ایک سومات بنا لیا جی جمع قرآن مجید سوا میں آؤں گی عبادت خانہ وہ دے اندر اپنا نمازاں پڑھتا عبادت کرتا وکان فی بنی اسرائیل رجل یقال له جریج کان یصلی نمازاں پڑھنیاں عبادت کریں لوگاں تو الگ تھلگ ہو گیا یہ ہن ملے آئے انہوں نا اتنا بگڑ چکے ہیں مینوں بھی جراثیم چمٹ جان کے علیحدہ ہو جانا چاہیے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے آخر ماں سی باپ تے کوئی نہیں سی ماں نے جدو ویکھیا جریج چلا گیا تے عبادت خانہ ہی داخل ہو گیا مل واسطے گئی انہیں جا کے آوازاں دتیاں مگر جریج نماز پڑھ رہا اس وقت دل سے کشم کے جڑی سی برپا ہوئی یہ سوچ پی گیا بھی ہن نماز پوری کراں یا ماں دی گل کا جواب دیو فجاءت امہ فداتہ فقال اجیب وصلی نماز پڑھتا سی تو انہیں آ کے آوازاں دتیاں تو جریج میں تیری ماں آ میرے نال ذرا کوئی گل کر تو اپنے دل سونا لا میں ماں نوں جواب دیواں یا نماز پوری کراں نہیں ملیا 3 واری دوسرے موقع ذکر ہوں 3 واری بیچاری آئی گئی اسی طرح ہی ہوندا رہا بے بات کرتا رہا ماں نہ بات ہو سکتی ماں سڑی بڑی نیک بری پھر بات کہہ دی اللہم لا تمتھو حتی ترجع وجوہ الممسا اے اللہ اس جریج نو موت نہ آوے ہن جب تک یہ بدکار عورتوں دا منہ نہ ویکھے اتنے کوئی الزام لگے یہ دکھ پہنچے کہ میں ماں جن پیٹ چٹھایا جنیا پالیا کہ ہن ملنا نہیں تے نمازاں نہیں لگا میری خبر نہیں لی یہ دنیا چ کوئی اللہ نہ برا نتیجہ ہونا اس سے اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیا اپنی اولاد واسطے ماں باپ نوں جلدی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ دے اور اس بد دعا دے درمیان کوئی رکاوٹ اللہ آندا ایڈا احسان فراموش تو ماں باپ نوں پراتا جڑے اس دنیا چ رہن دا وسیلہ بنے جنہاں تینوں گوچ کرایا تو انہاں دی قدر ہی بھول گیا اس تو سورہ لقمان تو جڑی میں آیتاں پڑھی یہ چی اور ہر جگہ جدوں تسی ویکھو گے اللہ اپنی گل کرن تو بعد میں تیرا رب ہے میری عبادت کر میرے نال شریک نہ کریں اگلا جڑا حکم آندا وا بالوالدین احسان کہ ماں باپ نہ اچھا برتاؤ کریں یہ نہ کم خراب کریں ورنہ رسول کریم علیہ السلام دی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ ہر گناہ دی سزا اگلی دنیا تے ٹال دیندا مگر ماں باپ نوں ستاؤن والے نے اس دنیا پکڑ کوئی نہ کوئی برا نتیجہ ویکھدا تے بھگتدا انہوں پھر اللہ تعالیٰ رب کی پھل پایا تو چنانچہ ماں دی یہ بد دعا ہو گئی وکان جریج فی سوما تھی وہ اپنے بات خانے رہندا وہ دی قوم تے ایک بڑی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی چرچا بڑا بے جریج درویش ہے تے بات کرتا انہیں لوگوں نے آکھیا یہ بڑا نیک بنیا پھردا میں انہوں پٹڑیاں اتار دوں انہوں گمراہ کر دوں
چنانچہ وہ گئی، انہیں جا کے کوشش کی کہ مینوں مل، درویش منیا نہیں اتریا، انہیں گل وہی کوئی نہیں سنی، بچیا رہا۔ مگر وہ ماں دی بد دعا دا نتیجہ یہ ہویا کہ اتنے ایک چرواہا جڑا سی وہ بکریاں چاردا اس خانقاہ دے سائے تھلے دوپہر نوں بکریاں بٹھاؤندا، اتنے آ کے انہیں آرام کرنا۔ فتعرضت لہ امرأۃ وکلمتہ فابا، عورت ایک آ گئی بدکار، کوشش بڑی کی انہیں، بڑی باتاں کرنے کا چارہ کیا، مگر جرائج نہ منیا۔ فاتت راعیا فامکنت من نفسها، وہ جڑا چرواہا اتنے آتا سی وہ انہیں گٹ مٹ کر لی، برے تعلقات قائم کر لے۔ فامکنت من نفسها، انہوں موقع دیتا، بدکاری کر لگ پہ، وہ چرواہا تے حمل ہو گیا، مڑ کے بچہ جنیا، لوگ دوالے ہو گئے، انہوں نے آکھا بچہ کتوں ہے؟ فولدت غلامن، لڑکا جنیا، فقالت من، لوگوں نے جسے مارنا کٹنا شروع کیا، اسے آکھا کام کوئی نہ کرو، ایک کام اس درویش دا ہے، یہ جرائج دا ہے، سارا کتا کرایا، الزام لگ گیا۔ حالانکہ بے گناہ تھی، مگر ماں نوں جواب نہ دین دا نتیجہ برا سامنے آ گیا، کہنے لگے جرائج دا ہی کام ہے۔ لوگ جڑے سی پھر فاتوہ فکسروا صومعتہ واندروہ سبوہ، لوگ آ گئے، انہوں نے کول کئیاں سی، دوسرا سامان سی، انہوں نے دیواراں نوں ٹھارنا شروع کرتا، اتوں لا لیا، ماریا بڑا تے گالاں کڈیا، بہت برا پلا گیا، بےعزتی بہت ہوئی۔ اس وقت درویش نے پھر سمجھ لیا ماں دی بد دعا کہ دعا سن لی، نفل پڑھتا رہا، کیا یار خیر نہیں ہوئی، ماں ملنا ہوں دی مینوں نفلاں دی پئی رہی۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سمجھایا، پھر بھی قسمت چنگی جو اس آخیا تسی بندے ہو خدا دے، مینوں وضو کر لین دیو تے نماز پڑھ لین دیو۔ فتوضا وصلی، نماز پڑھی وضو کر کے، مڑ کے انہیں آخیا بچہ لیاؤ، ثم اتى الغلام فقال من ابوک یا مراد، پھر اس لڑکے نوں جا کے اس طرح انگل مار کے انہیں آخیا بچے بول تو کہڑا پتر، کون ہے تیرا باپ؟ اے وہ لڑکا جس بارے چ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھی جرائج کی صفائی واسطے بچہ بولا ہے۔ اللہ پھر بھی رحم کی آخر بات کرتا رہا۔ قال الرائی، اس بچے نے آخیا بھی فلانا چرواہا جڑا میرا باپ، میں اس اجاڑی کا پتر ہے۔ قالوا نبنی صومعتک من ذهب، کہنے لگے ہوں اسی تیرا عبادت خانہ سونے کا بنا دینے، ساڈے کو بڑی زیادتی ہوئی، اسی اٹاں دی بجائے سونے کا بنا دینے۔ قال لا الا من طین، انہوں نے آخیا نہیں سونے کا بناؤن دی لوڑ نہیں، میرا وہ گارے کا بنا۔ یہ واقعہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو 3 بندے انہوں نے بھی بیان کیتا کہ ماں نال نہ اچھا سلوک کرنے والا، کہ بد سلوکی نہیں کی، بات کرتا رہے، مگر رب نو یہ گل پسند نہ آئی، بے نفل نماز تے توڑ دینی چاہیے، وانا نفل نماز کا کی ہے جو مرضی پڑھ لا۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں نے آخیا اگر فرض ہی پڑھتا تو وقت گنجائش، وقت اجے کافی ہے، مڑ کے بھی پڑھ سکتا، وہ بھی توڑ دینی چاہیے۔ ماں کی آواز پہ چھڑ دے انہوں، گل سنے، ماں تو وڈا درجہ اس دنیا کسی کا اے ہونی۔ میرے بھائی یا کتاباں لے کے بیٹھے مالش پھر لا، انہوں کی بیوی فوت ہو گئی، میں جب فرمایا سارا تو اعلیٰ کلمہ یہ تیری شان کیا، اتنا لمبا رکوع بعد ہی کھڑے کرے، صحابہ جڑے ہو وہم سے پی جاندے بھی حضور نماز ہی پڑھ گئی، بھولنا کی سی، مستغرق ہو جاندے، اللہ دی محبت سے غرق ہو جاندے۔ اس تو ہی رسول کریم علیہ السلام فرمایا جدوں نماز پڑھدا تو فین نماز ینادی رب، سوچا تے کر بھی تو کتنے کھڑو گیا، تینوں کوئی افسر برا لینا اندر ریٹائرنگ روم تو آنا بڑی شان ہے یار، مینوں علیحدہ جج نے بولا، فرمایا اتنے بندہ کوئی بھی نہیں سنتا۔ اللہ نے آخیا دوائی پاؤن کی لوڑ نہیں، تو آہستہ آہستہ گل کری جا، تیریاں میریاں راز نیاز دیاں گلاں، اے لفظ حضور نے فرمایا ینادی رب، تو سرگوشی کر رہا رب نہ، اپنی پوشیدہ گلاں رب نہ کر رہا، اس تو رب سن رہا۔ اور تدے حضور پاک نے فرمایا کوئی نمازی دے اگوں دی نہ لنگو، تانوں کی پتہ ایسے وہ دے سامنے کوئی شے نہیں سوائے اللہ، وہ اللہ نہ گلاں کر رہا، تو یہ توجہ کیوں خراب کر؟ تد فرمایا جے اللہ نہ تسی وعدہ نبھاؤنا چاہتے تے نمبر اول قدم دینے، باقی بعد دیاں گلاں زکاتاں بھی آن گیاں، پہلا اقامت صلاۃ کرو 5 وقتہ جڑا۔ اس تو ہی طائف دا وفد آیا، طائف کہڑا شہر ہے تو انہوں پتہ، اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام احد نالوں برا دن بھی تہاڈی زندگی چ آیا،
جنگے وہ جدوں تہاڈا سر مبارک زخمی ہویا، دندان شہید ہوئے، لہو لہان یہ بھی کوئی نازک وقت آیا تو آپ نے فرمایا شاہ میری زندگی طائف دے دن نالوں زیادہ ناگوار دن نہیں آیا۔ طائف جدوں میں گیا اور اللہ دا دین دسیا، کم بختاں نے منیا نہیں اور سارے شہر دے چھوکرے کٹھے کر کے چوڑیاں پتھراں نہ پرتیاں تے میں سویرے بازار چ لگیا تے بارش پتھراں دی ہوئی، میں بے ہوش ہو کے ڈگ جاندہ زید مینوں اٹھاؤندے پھر مار دے، گدھے سے سوار کر کے حضرت زید بن حارثہ ساتھی لے گیا اور شہروں باہر جا کے ایک باغ کھجوراں دے تھلے انگوراں دی ویل دے تھلے لٹاتا۔ حضور پاک فرماندے نہ مینوں پتہ سی میں آسمان پہ نہ زمین تے، کوئی خبر نہیں، اتنا ماریا۔ تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جدوں بعد مسلمان ہون لی آئے، دین گیا پھیل، پھر طائف والے آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زکات نہیں دینی، اسی جہاد نہیں کرنا، اللہ دا پیغمبر سب کوئی منی گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے نہ دیو، حالانکہ چھڈنا چڑھاؤنا کی سی، جدوں زکات آنی سی انہاں زکات بھی دتی جائے، ایک حکمت سی ہنے ضد کریے رہ جان سب۔ جدوں گل آئی بھی نماز، انہاں آکھیا نماز نہیں پڑھنی، فرمایا لا خیر فی دین اللہ صفیر کو، اس دین کا کوئی فائدہ نہیں جے بندہ اپنے رب اگے نہیں چکنا، جے تسی رب دے اگے چکنا نہیں، سلام نہیں کرنا، یہ دین تے لعنت ہے، میں نہیں من سکتا۔ یہ پڑھنی پینی ہے، باقی گلاں ساریاں جڑیاں مؤخر ہو سکدیاں، وہ پینڈنگ ہو سکدیاں، نماز نہیں ہو سکتی۔ تے سارے علماء نے سوچا بھی کہ حضور نے فرق پتہ لگا بھی نماز تے ہنے آ جانی سی، حضور رہ دے دیں، حضور پاک جھوٹے پی جاندے، دین دا حکم ختم کرا دے۔ زکات جدوں آئی آپ لے کے آئے، جہاد دے موقع آئے، وہ سارے سچے مسلمان ہو گئے۔ تو نماز نہیں دین نے ایک دن بھی قبول کیتا، اے سن دے بچے بڑے بڑے پڑھتے لکھتے فلسفی میں کچھ بھی نہیں۔ نماز جڑی اللہ نے جو ہے جنہوں نبھاؤنا نا، کہ جی زمین تے رہنا جہاں کھار پہ اسی انہوں بھلاونا نہیں، وہ یاد چ رہنا، وہ لیے اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نے طور سے آندا کہ الصلاۃ علی ذکری، پہلی وہی کہ موسیٰ آج تو میرا پیغمبر ہے کہ مینوں یاد رکھنی نماز باقاعدگی ادا کر۔ نماز گئی نا میں جانا بھل تے میں بھلا تے شیطان اسے بھی سوار جانا۔ مینوں یاد رکھن دا ایکو نسخہ کہ نماز باقاعدگی نہ ادا کر، اینوں کوئی نہیں چھڑ۔ اس تو نماز دا اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز باقاعدگی نہ ادا کر۔ کیسا عجیب منظر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی کرتے گئے، خون جڑا بہ رہا ہے، دوائی پراؤندے خون دے رستے زخم دے رستے نکل جاندی ہے۔ اس حالت بھی لوگ نماز پڑھ کے آئے، آپ نے پوچھا جماعت ہو چکی؟ انہوں نے کہا ہاں ہو چکی۔ سوچو ذرا کہ میں تسی ہٹے کٹے ہوندے نماز دی کوئی پرواہ نہیں کرے، رب کیویں ساڈا ساتھی ہے؟ جیڑی نماز میدان جنگ چ نہیں چھڈی گئی، ادھے حضور دے پیچھے کھلو جاؤ، ادھے دشمن دے پیچھے تلواراں چل رہیاں، گولیاں برس رہیاں، یہ سجدے دو کر کے ادھر چلے جان سپاہی دوجے آ جان، وہ ایک ایک رکعت پڑھ لین حضور دو پڑھ، اس نماز نو جدوں مسلمان کنڈ پیچھے چڑھ دین، خیر ہی من ہوندیا پرواہ ہی کوئی نہیں، یہ طریقت بن جائے، درویشی بن جائے، نماز کی ہے؟ تیرا تے خدا دا غضب اور لعنت نہیں ہونا تو ہور کی ہونا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حال سے جب پوچھا کہ نماز پڑھ لے، انہوں نے آخیا کہ لوگوں نے آپ نے بھی آخیا تسی بے ہوش سی، نماز دا وقت ہے، کہ آپ نے اس میرے بندے آخیا اللہ دیاں بے شمار رحمتاں اپنے بندیاں دے ایمان والے کے دل میں ڈالے گا نا وہ۔ چلو یہ اصحاب الاخدود کا بھی تھوڑا سا واقعہ جو صحیح مسلم شریف میں ہے نا، اس کا ذکر ہو جائے کہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے اپنے ساتھ جادوگر رکھا ہوا تھا، اس سے مدد لیتا تھا، تو بوڑھا ہو گیا جادوگر، تو اس نے کہا مجھے کوئی لڑکا دو ہونہار جس کو میں یہ علم سکھا دوں۔ تو ایک لڑکا تلاش کیا گیا، وہ پھر اس کے پاس جاتا تھا، سیکھتا تھا۔ تو راستے میں کسی راہب کا بھی مکان تھا، کوئی عیسائی مذہب کا درویش اور عالم بھی عبادت کے لیے اس نے بنا رکھا تھا مکان، یہ اس کے پاس سے گزرتا تھا تو اس نے دیکھا تو سمجھا کہ وہ جادوگر کی بجائے یہ طریقہ ٹھیک، وہ تو کفر ہی ہے سارا، یہ ہے دین، بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب دیر ہو جاتی، وہ راہب کہنے جادوگر کہنے لگا تو کہاں رہتا؟ گھر والے پوچھنے لگے، تو اس نے پھر عالم نے کہہ دیا یار اس کا کوئی نقصان نہیں، تو کہہ دیا کر کہ جادوگر کے پاس دیر لگ گئی تھی، گھر والوں کو یہ کہہ دیا کر، انہیں کہہ دیا کر جادوگر کو گھر والوں نے دیر سے بھیجا، اس طرح اپنا کام چلاتا رہا، سیکھ گیا، راہب کا دین بھی اس نے سیکھ لیا۔ تو ایک دن آ رہا تھا تو ایک درندے نے یا آئندے نے راستہ روکا ہوا تھا، کوئی گزر نہیں سکتا تھا، اس نے کہا آج پتہ چلے گا کہ دونوں میں سے کس کا طریقہ ٹھیک ہے۔ پہلے جادو کے زور سے کیا، کچھ نہیں بنا، پھر اس نے کہا کہ راہب کے رب تو اس کو راستے سے ہٹا دے، دفع ہو گئی بڑا، ہاں اس نے کہا بالکل سچا دی، چرچا ہو گیا، بادشاہ کا وزیر نابینا تھا، وہ اس کے پاس آیا، اس کو بھی شفا ہو گئی، آگے خبر پھیل گئی۔ تو بعد میں جب
پتہ بادشاہ نے پوچھا کہاں سے شفا ہوئی ہے، آخر بیچارے کو ڈھونڈ لیا گیا۔ اس نے بچیرا کہا تھا کہ راہب نے میرا نہ پتہ دینا، مگر جب مار پڑی تو بتا دیا اس کا بھی، راہب بھی بیچارہ قتل ہو گیا۔ اب اس لڑکے کو انہوں نے کھڑا کر لیا اور مارنے کی کوشش کی، تیر چلایا، تیر نہیں چلایا، لے گئے پہاڑ پر کہ وہاں چوٹی پر سے اس کو گراؤ، جو لے گئے تھے وہ سارے گر گئے، مر گئے، یہ زندہ ہی آ گیا۔ پھر دریا میں بھیجا، وہاں بھی ساتھ لے جانے والے ڈوب گئے، یہ بچ کر آ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا یار کہ جو تیرے ساتھ جاتے ہیں ان کا یہ اثر ہوتا، میں تجھے اب میدان میں کھڑا کر کے ماروں گا۔ اب تیر مارنے کے لیے اس نے کہا تم مجھے کسی طرح نہیں مار سکتے، صرف یہ کہو گے نا کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے بسم رب ھذا الغلام، پھر تیر اثر کرے گا۔ قربانی دی اس نے دین سے، وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے ظالم، جب اس نے یہ تیر انہوں نے چلایا تو شہید ہو گیا۔ مگر جو مجمع تھا نا سارا، وہ بجائے دین سے متنفر، سب لوگوں نے پکارا کہ یار اتنی کوششیں کی تھی بادشاہ نے مار نہیں سکے، اس لڑکے کے رب کے نام سے مارانا، جب جو اس نے بتایا تھا اس کا ہی رب سچا ہے، اسلام لے آئے۔ بادشاہ اور اس کے وزیر جل گئے، پھر یہ خندقیں کھودی، بیچاروں کو آگ میں ڈالا، مگر لوگوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ ایک کا اللہ کے رسول علیہ السلام ذکر کیا کہ وہ عورت تھی، اس کو جب آگ میں ڈالنے لگے نا تو اس کا بچہ پہلے چھینا، اس کو آگ میں ڈالا، چھوٹی عمر کا تھا۔ اب ماں کا دل جو تھا لرز گیا، کانپ گئی۔ تو لڑکے نے پھر اللہ کے حکم سے اندر سے آواز دی کہ ماں پرواہ نہ کرنا، یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت ہے۔ پھر ماں بھی بیچاری جلا دی گئی۔ تو اس طرح انہوں ظالموں نے اصحاب الاخدود کے ساتھ کیا۔